صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال ظاہر کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے انبیاء کرام کے جسم کھانا زمین پر حرام کر دیا۔ اور ایک مشہور حدیث پاک ہے، اس کو بے شمار محدثین نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام اپنے مزارات کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، زندہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور جب عقیدے میں بگاڑ آ جاتا ہے معاذ اللہ، پھر حضور کی ذات کے بارے میں ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مر گئے، مٹی ہو گئے۔ مر کے مٹی نہیں ہو سکتے، مٹی کھاتی نہیں انبیاء کرام کے جسموں کو، مٹی پر حرام کر دیا گیا ہے اللہ پاک نے کہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے۔ وہ زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں اور حیات ظاہری کی طرح متصف ہوتے ہیں، صرف ایک آن کے لیے بس موت کا ذائقہ چکھتے ہیں اور پھر اسی طرح پہلے جیسی زندگی ہوتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ بہت سارے محدثین، علماء، اولیاء کرام نے اس واقعے کو ذکر بھی کیا ہے اور درست بھی مانا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے آئیے سنیے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزرے، میں بھی ساتھ تھی۔ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدید غم کی کیفیت میں تھے اور اشک بہا رہے تھے۔ آپ کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر آپ سواری سے اتر کر ایک سمت کو تشریف لے گئے اور مجھے فرمایا حمیرہ یہیں ٹھہرو۔ میں اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، جاتے وقت آپ غمگین تھے، آتے وقت آپ بہت خوش ہیں، سبب کیا ہے؟ فرمایا میں اپنی والدہ حضرت آمنہ کے مزار پر گیا تھا، میں نے دعا کی تو اللہ پاک نے میری والدہ کو زندہ کیا، وہ مجھ پر ایمان لائیں اور پھر اپنے مزار میں تشریف لے گئی۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بے شک رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ پاک نے حضرت عبداللہ و حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کو زندہ فرمایا۔ ان دونوں نے ایمان قبول کیا اور پھر اپنے اپنے مزارات میں آرام فرما ہوئے۔ سبحان اللہ، صدقہ تم پہ ہوں دل و جاں آمنہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا دین و ایمان علم و عرفان آمنہ، کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمنہ۔ کسی عاشق رسول نے والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی بڑا خوبصورت کلام لکھا، خدائے پاک کے حامد ہیں پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہیں پیارے عبداللہ، خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر بتا دیا ہمیں راشد ہیں پیارے عبداللہ۔ کیا شان ہے والدین مصطفیٰ کی۔ یقیناً حضرت عبداللہ و حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما دنیا کے خوش قسمت ترین والدین ہیں کہ انہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ دوبارہ زندہ ہو کر کلمہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا یہ ناممکن نہیں ہے، بالکل ہو سکتا ہے بلکہ ہوا بھی ہے۔ قرآن پاک میں کتنے ایسے واقعات موجود ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری اور سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ، جس واقعے کی وجہ سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں، وہ پہلے سپارے میں موجود ہے۔ اس واقعے میں بھی اسی بات کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا، اس کا قاتل مل نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا، بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ جب انہوں نے ایک خاص قسم کی گائے ذبح کی، اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو لگایا گیا، اس کی برکت سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔
اسی طرح دوسرے پارے میں بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا واقعہ موجود ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، تو پھر محبوب خدا کی شان کیا ہوگی؟ آپ کی دعا سے آپ کے والدین زندہ ہو جانے میں کون سی خلاف عقل بات ہے؟ غرض بے شک اللہ کی عطا سے محبوب رحمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو زندہ فرمایا اور انہیں کلمہ بھی پڑھایا۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال بھی آ رہا ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حضرات پہلے سے مسلمان نہیں تھے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا، پھر انہیں کلمہ بھی پڑھایا، مگر اس کا مقصد مسلمان کرنا نہیں تھا، وہ تو الحمدللہ پہلے سے ہی مسلمان تھے۔ اپنی زندگی مبارک ہی میں اللہ کو ایک ماننے والے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں، اصل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کریمین کو زندہ فرما کر کلمہ اس لیے پڑھایا تاکہ وہ آپ کے صحابی بن جائیں، اس لیے کلمہ پڑھایا۔ ورنہ کئی لوگ اس کلمہ پڑھانے کو ایک پہلے تو مانتے نہیں ہیں کہ زندہ کیسے کر دیا، پھر جب اتنا مان جاتے ہیں کلمہ پڑھایا، پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ مسلمان نہیں تھے اس لیے کلمہ پڑھایا۔ تو حضور کے والدین کے بارے میں بھی بد عقیدہ لوگ طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منی میں تشریف لائے، جمرۃ العقبہ پر کنکریاں ماری، پھر قربانی کر کے اپنے مکان میں تشریف لائے، پھر پیارے آقا نے حجام کو بلایا، اپنے سر مبارک کی سیدھی طرف سے بال مبارک منڈوائے، حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرما دیے، پھر دل کی جانب والی طرف کے بال مبارک منڈوائے اور وہ بھی حضرت ابو طلحہ انصاری کو عنایت کیے، اور فرمایا ان تمام بالوں کو لوگوں میں تقسیم کر، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر 13 وقتوں کی شفاعت کو صدہارے گیسو۔ یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا اور بال مبارک تقسیم فرمائے۔ اس پر اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ اصل میں اس وقت منہ مبارک غم امت میں پریشان ہوئے اور گناہگار امتیوں کی شفاعت کے لیے جسم اقدس سے جدا ہو کر امتیوں کے پاس پہنچے تاکہ تا قیامت ان کی زیارت کا شرف امت کو ملتا رہے اور سامان شفاعت ہوتا رہے۔ لوگ بال مبارک کی زیارت کرتے رہے اور اپنے لیے بخشش کا سامان کرتے رہے۔ تو اب دنیا بھر میں جتنے بھی منہ مبارک تشریف فرما ہیں تو وہ ہیں کہ جو حضور نے اپنی مبارک زندگی میں جب بھی حلق کرایا تو صحابہ کرام ایک بال بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ بال مبارک ایک بال آپس میں تقسیم کر لیتے تھے، پھر وہی بال آگے دنیا بھر میں تقسیم ہوتے ہم بھی جو زیارت کرتے ہیں سال میں 2-3 بار یہاں بھی زیارت کرتے ہیں، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح منہ مبارک لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے، کیونکہ بالوں کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے اور زندگی میں کئی بار الگ کروایا ہوگا، بال مبارک کٹوائے ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ آپ نے جو روایت سنی مسلم شریف کی کہ پہلے سرکار نے سیدھی طرف والے بال کٹوائے اور وہ صحابہ میں تقسیم فرمائے، اور پھر کون سی سائڈ؟ الٹی نہیں کہنا، بائیں نہیں کہنا۔ جب حضور کا ذکر آئے بات ہو رہی ہو تو پھر عشق والے انداز سارے اختیار ہونے چاہیے۔ الٹا سیدھا یہ ہمارے لیے ہوتا ہے، ان کے لیے صرف سیدھا ہی ہوتا ہے، الٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے سرکار گناہ نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا کہ بائیں کہنا الٹا کہنا، لیکن جو عاشق ہوتا ہے اس کا گوارا نہیں کرتے کہ ہم الٹا سیدھا تو سیدھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، الٹا ذرا پھر الٹا لگتا ہے ٹھیک نہیں لگتا۔ جب حضور کا ذکر آئے گا تو پھر نہیں کہیں گے کہ حضور نے الٹی سائڈ کے بال کٹوائے، حضور نے بائیں سائڈ کے کٹوائے، دل والی سائڈ کے کٹوائے۔ اسی طرح کسی چیز کی بھی نسبت جب حضور سے ہو جائے نا، جیسے کہتے ہیں نا کمبل کملی، اب کمبل تو ٹھیک ہے بڑی چیز ہو گئی، کملی جب کہتے ہیں تو وہ اس تصغیر کا صیغہ آ جاتا ہے، نہیں کوئی چھوٹی چیز، تو حضور سے نسبت رکھنے والی چیز چھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے عاشق رسول کہتے ہیں نہیں کملی نہیں کہتے۔ لوگ نعتوں میں بھی کملی والے آ کر صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہنا نہیں چاہیے۔
کملی چونکہ تصغیری ہے، چھوٹی چیز کا ہو جاتا ہے، تو جو بھی مدینے کا ذکر آ جائے، آقا کا ذکر آ جائے، تو بڑے سوچ سمجھ کے الفاظ چن چن کے استعمال کرنے چاہیے. اور یہ الحمدللہ عاشقان رسول ہمیں سکھاتے ہیں، امیر اہل سنت کی یہ سوچ ہے، ہمیں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، ادب والے، تعظیم والے استعمال کرنے چاہیے. اب منہ مبارک تقسیم کیوں فرمائے؟ لوگ اب بھی نہیں مانتے، کیا رکھا ہے بال میں، کیوں زیارت کرواتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. حضور خود تقسیم فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے اندر. اب حضور نے نہیں فرمایا یہ شرک ہے، بدعت ہے، کیوں میں بال ان کو دوں، یہ بالوں کی زیادہ تعظیم کریں گے تو شرک بدعت ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک صحابہ میں اس لیے تقسیم فرمائے تاکہ وہ ان میں بطور برکت یادگار رہیں، اور اسی سے گویا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب وصال کی طرف اشارہ بھی فرما دیا. حضور نے منہ مبارک تقسیم فرمائے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ امت اپنے محبوب نبی کی مبارک یادگاریں سنبھال کر رکھے، ان سے برکت حاصل کرے. اسی لیے صحابہ کرام میں بطور برکت اور یادگار اپنے منہ مبارک تقسیم فرمائے. اور صحابہ نے بھی پھر بڑی قدر کی، ان تبرکات کی، سنبھال کر رکھا، بحفاظت رکھا، سیف اینڈ سیکیور رکھا، ان سے برکت حاصل کرتے تھے. اور پھر یہ آگے منتقل ہوئے، پھر یہی منہ مبارک نسل در نسل آگے منتقل ہوتے رہے. تو اس وقت پوری دنیا کے عاشقان رسول کے پاس منہ مبارک موجود ہیں. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سے ہکاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اللہ پاک ہمیں حضور کے منہ مبارک صدقے میں مغفرت فرمائے، ہماری شفاعت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ.